اچھا، اب ایک اور میں چیز جو ہے وہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیتن یاہو ہے اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا اخبار ہے، اس کے ایک کالمسٹ ہیں نکولس کرسٹوف. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جی نیو یارک ٹائمز میں، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے جو اسرائیل کا مکروہ چہرہ ہے اس کو جس بہادری کے ساتھ انہوں نے بے نقاب کیا ہے، اس پر پورے اسرائیل میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ نیو یارک ٹائمز جو ہے اس آرٹیکل کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دے، نکولس کرسٹوف کو نوکری سے نکال دیا جائے. اور ہے کیا اس آرٹیکل میں؟ اس آرٹیکل میں جو فلسطینی قیدی ہیں ان کے ساتھ اسرائیلی جیلوں میں جو جنسی درندگی ہوتی ہے، صرف عورتوں کے ساتھ نہیں، مردوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی، اس کے انکشافات کیے ہیں. اور نکولس کرسٹوف نے خود ذاتی طور پر ان متاثرین کے ساتھ بات چیت کر کے، ان کے انٹرویوز کر کے یہ لکھا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ اسرائیلی اہلکار نہ صرف فلسطینی عورتوں بلکہ مردوں اور بچوں کو بھی جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. اس درندگی میں اسرائیلی فوجی، آبادکار، تفتیشی افسران، سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار اور جیل کے سیکیورٹی گارڈ سب ملوث ہیں. ایک 46 سالہ فلسطینی صحافی سمیع الصحیح کو جیل میں برہنہ کیا گیا، ربڑ کے ڈنڈے اور دیگر آلات سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے مخبری کرے، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ایک 42 سالہ فلسطینی خاتون نے بتایا کہ اس کو 2 روز تک مسلسل ایک لوہے کے ٹیبل پر برہنہ رکھا گیا، جہاں کئی اسرائیلی فوجی اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتے تھے، اور پھر اس زیادتی کی تصاویر بنا کر اس کو کہا گیا کہ اگر وہ ہماری انٹیلیجنس سے تعاون نہیں کرے گی تو اس کی تصاویر جو ہیں وہ لیک کر دی جائیں گی. فلسطینیوں کے ساتھ جیلوں میں جنسی زیادتی بہت عام ہے، اور فلسطینی مردوں اور خواتین سے انٹرویوز کے بعد نکولس کرسٹوف نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. اور جو ایک این جی او ہے سیو دا چلڈرن، اس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں قید 12 سے 17 سال کے بچوں میں سے آدھے سے زیادہ کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک فلسطینی کسان کو 6 اسرائیلی فوجیوں نے جیل میں برہنہ کر کے لوہے کے راڈ سے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا. وہ چیختا رہا اور اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہنستے رہے. جنرل قیوم صاحب، میں نے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے بتائی ہے کہ دنیا میں 56-57 مسلم ممالک ہیں، کسی نے آج تک اس معاملے پہ یونائٹڈ نیشنز میں بات نہیں کی. نکولس کرسٹوف جو کہ ایک امریکی صحافی ہے، اس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، اور اب اس کو نیو یارک ٹائمز سے نکلوانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر او آئی سی کے تمام رکن ممالک کو ایک مشترکہ سٹینڈ لینا چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں؟ دیکھیں میر صاحب، آنیسٹلی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے اس حد تک بالکل سپورٹ نہیں کیا پیلسٹینین کاز کو جتنا کرنا چاہیے تھا. حالانکہ اس طرح کے آرٹیکلز ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ نیتن یاہو جو ہے وار کرمنل ہے، ہی شوڈ بی اریسٹڈ، اور آئی تھنک ہی نیڈس ٹو بی ایگزیکیوٹڈ. یعنی جتنے درندگی آپ نے غزہ کے اندر جو کچھ ہوا، آپ اور میں یہاں بیٹھ کے جتنی مرضی گفتگو کر لیں، اخباروں میں پڑھ لیں، ٹی وی پہ، بائی گاڈ اف یو جسٹ ایزیوم کہ آپ اگر ادھر ہیں اور ہماری فیملی کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارا گھر تباہ ہو گیا، ہمارے پاس کوئی صدرن لیبنان میں کیا دی، اور غزہ میں تو درندگی کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے. اور یہ جو مطلب ہے ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہے، یعنی وار کے بھی رولز ہیں نا کہ آپ کو پرزنرز کو کیسے، اس پہ جنیوا کنونشنز ہیں 1 2 3 کہ آپ ان کے اوپر نہیں کریں گے، آپ ہاسپٹل پہ اٹیک نہیں کریں گے. اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ پہ ود امپیونٹی ان ساری چیزوں کو وائلیٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر دنیا کا ضمیر تو خابیدہ تھا ہی. لیکن مسلم دنیا سے تو یہ توقع بالکل نہیں تھی کہ ہم اپنے طور کے اوپر، اور ادھر ابراہم اکارڈ کی بات ہو رہی تھی، کبھی کیا بات ہو رہی تھی. میرے خیال کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ ویری رائٹلی یہ کہا تھا کہ ان کو کبھی ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور ادروائز بھی یہود اور نصارہ کی بات ہوتی رہتی ہے کہ جی ان کے اوپر آپ وہ نہیں کر سکتے. اور یہ نیتن یاہو تو درندگی کی حد سے آگے نکل گیا. اور اس کا بالکل جو چوئی صاحب کہہ رہے تھے نا، $300 ملین کی تو کرپشن کے کیسز ہیں، اور ان ایڈیشن یہ ادھر سے نکلے گا تو انٹرنلی بھی یہ جیل میں جا سکتا ہے. ود ان اسرائیل اور ود ان جیوز بھی اس کی مخالفت ہے. اور ابھی امریکن جو ان کے بڑے اتحادی تھے سارے، انہوں نے کہا اس نے ہمیں بھی آئسولیٹ کر دیا ہے. ناٹ اونلی کہ ویسٹرن یورپ یا نیٹو
بلکہ امریکہ کے اندر اور ان کی ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی نتن یاہو کا ان کا ٹرمپ کا پرابلم ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں آپ کی بالکل جائز یہ بات ہے کہ او آئی سی کے اندر کنٹریز میں ایٹ لیسٹ جو پوٹنٹ کنٹریز ہیں وہ بیٹھے میٹنگ کریں, سمٹ میٹنگ ہو, اور اس کے اندر یہ کنڈیم بھی کیا جائے اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اچھا اعزاز چوہدری صاحب, یہ جو ٹرمپ صاحب چین کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں, اور ان کے دورے سے کچھ دن پہلے جو ہیں وہ چین کے جو صدر ہیں صدر شی, انہوں نے ایک 4 پوائنٹ فارمولہ دے دیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں پیس کیسے ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جی مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے کے لیے ایک مشترکہ جامع باہمی تعاون پر مبنی پائیدار سیکورٹی ڈھانچہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس کے ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے. بین الاقوامی قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس نہ چلی جائے. تمام فریقین مل کر ایسا سازگار ماحول پیدا کریں جس سے مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کی ترقی اور سلامتی ممکن ہو. اس میں جو 3rd پوائنٹ ہے جس میں کہہ رہے ہیں چائنیز پریزیڈنٹ کہ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس نہ چلی جائے, لیکن جنگل کا قانون تو ہمیں نظر آ رہا ہے, اسرائیل تو جو ہے وہ جنگل کا قانون ہی چلا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نکولس کرسٹوف نے جو نیو یارک ٹائمز میں انکشافات کیے ہیں, ان کو بھی اب آئندہ جو مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے جو بات چیت ہو, کوئی فارمولہ بنے, تو اس کو بھی اس ایجنڈے کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے؟ جی, سب سے پہلے تو نکولس کرسٹوف کی اخلاقی جرت کو ہمیں بالکل سلام کرنا چاہیے. اتنی اسٹرانگ ہے وہاں پہ جوئش لابی, لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. آپ نے ٹکر کارلسن کے پروگرام سنے ہوں گے جی, وہ کس طریقے سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ نے جان مائر شامر کو بھی سنا ہوگا, آپ نے جیفری سیکس کو بھی سنا ہوگا. جان مائر شامر نے تو ایک پوری کتاب لکھ دی ہے کہ جوئش لابی کس طریقے سے سارے لیجسلیٹرز کی فنڈنگ کر کے الیکشن کیمپینز میں حصہ لے کر کس طریقے سے ان کو بلیک میل کرتی ہے. تو گویا یہ پہلی بار ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کی وجہ سے کہ وہ جوئش لابی اور اسرائیل پورا کا پورا وہاں پہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اب یہ آپ نے جو اس کا لنک کیا تھا, سینیٹر صاحب سے پوچھا آپ نے, جنرل صاحب سے, کہ یہ او آئی سی بھی اس کو ریز کرے گی کہ نہیں کرے گی, اور یہ او آئی سی کے اندر بھی اس کو بالکل اس کو کرنا چاہیے اس قسم کے سارے معاملات کو. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ نکولس کرسٹوف تو لکھ سکتا ہے, ولی نصر بھی لکھ سکتا ہے, ہم لوگ کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں اس قسم کے؟ یعنی میرا مطلب ہے مسلمان دنیا سے اس قسم کی زیادہ آوازیں کیوں نہیں اٹھتی ہیں؟ اور ہمارے بالکل نامور کئی قسم کے صحافی ہیں, لکھنے والے ہیں, ان کی بھی آوازیں جو ہے ٹھیک ہے, ان کی آواز اتنی دور نہیں پہنچتی, لیکن ایک پوری آپ کے اندر بیٹھے ہوئے 1-2 ممالک ایسے ہیں جو بالکل ابھی بھی اسرائیل کی یعنی ان کے ساتھ جڑے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسلمان ملکوں کو ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں اس قسم کے جو آرٹیکل سے ہوش لینا چاہیے. آپ نے جو کہا پریزیڈنٹ شی صاحب کا جو 4 نکات انہوں نے بتائے, یہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو جو ان کا ہے جو 2022 سے چل رہا ہے, اس میں یہ تواتر سے یہ والے نکات آ رہے ہیں. یہ ایک پیرلل سسٹم دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن لبرل آرڈر تھا آپ کا, جو ایک لحاظ سے آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر تھے وہ بڑے زبردست اصول تھے, یہی اصول تھے بنیادی طور پر اس کے اندر بھی, وہ تو آپ نے خود چھوڑ دیے ہیں, اور وہ اب واقعی اس وقت بری حالت میں جنگل کا قانون ہی سمجھے. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس لے کر آیا جائے اسی نظام کو جس کے تحت یہ پرامن بقائے باہمی رکھی گئی تھی, پیسفل کو ایگزسٹنس رکھی گئی تھی, کہ ایک دوسرے کی سوورینٹی کی عزت کریں گے, ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی عزت کریں گے, انٹرفیئر نہیں کریں گے, انٹروین نہیں کریں گے, پیس کو ریزالو کریں گے. یہ سارے وہ اصول ہیں جو اس کے اندر جو پروئے ہوئے تھے. تو چین یعنی بڑی ویسے آپ حیرت کی بات ہے کہ جس چین کو یہ کہتے تھے کہ بڑی دیر تک اس کو آئسولیٹ رکھا, 1970 کے بعد وہ چین کو انہوں نے اپنے مین اسٹریم کیا, وہ چین آج اس کا چیمپئن بنا ہوا ہے انہی اصولوں کا جن کے اصولوں کے اوپر یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی تھی. تو یہ ایک لحاظ سے حوصلے کی بات ہے دنیا کے لیے کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور وہ یہ والے اصول بتا رہے ہیں جن کی پاکستان سمیت ہم سارے ملکوں کو بالکل تائید کرنی چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے.